اور کچھ آداب ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے خارجی آداب سے ہے۔ گناہ والے کام جو ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی آداب تلاوت قرآن کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو روٹین آپ کی قرآن سننے کی اور پڑھنے کی رمضان میں بن جاتی ہے، اس کو آپ برقرار رکھیں۔ مہینہ آ گیا رمضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی خصوصی نشریات رسالہ ٹی وی کی پروگرام احکام و مسائل رمضان المبارک کے ساتھ میں ہوں جعفر طیار۔ آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے تلاوت قرآن کے آداب کے حوالے سے۔ گو کہ ہمارا ایک پروگرام پہلے اس مد میں ہو چکا ہے، لیکن کچھ مسائل یا کچھ باتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں تشنگی کا احساس رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہے نا عوام الناس کے لیے بالخصوص جو ہے نا وہ ان کی وضاحت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ آج کا پروگرام آداب تلاوت کے کیا آداب ہیں، اور اس کے لیے چیزیں ضروری ہیں اور کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خاص طور پہ خیال رکھا جانا چاہیے، اور آداب میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں اس مد میں کچھ سوالات ہیں جن کے لیے رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ سر آداب تلاوت سب سے پہلے تو یہ آداب، کیونکہ ہر چیز کے ایک آداب ہوتے ہیں، آداب تلاوت کیا ہیں یا آداب تلاوت کا ایک تعارف بنیادی طور پہ کیا ہے، یہ ذرا واضح فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کے جملہ آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب بیان کیا گیا ہے جی، کہ قرآن کو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کے مہینہ کے ساتھ رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، جی، قرآن کی نسبت سے ہی رمضان کی عظمت ہے، جی، اور اسی لیے رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہتے جی، ہیں، ماہ قرآن بھی کہتے ماہ ہیں، قرآن بھی کہتے ہیں، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ جی، قرآن سراپائے خیر و برکت ہے، جی، تو جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی ادب آداب ہوتے ہیں، کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے، کسی کے مصودے کو پڑھنے کے لیے، ان کی نسبت سب سے زیادہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے قرآن کی تلاوت کرتے وقت، ٹھیک، کیونکہ یہ کتاب اپنی عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی زیادہ استحقاق رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ تو ایسی چیزیں جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، یعنی داخلی طور پر اس کے دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ آداب ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے خارجی آداب سے ہے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان آداب کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک آداب خارجی داخلی ہیں، ایک آداب خارجی ہیں۔ جی بالکل اس طرح آداب داخلی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو دل کے اندر قرآن کی عظمت ہونی چاہیے، قرآن کا مقام، قرآن کیا ہے، کلام ربی ہے، یہ نازل من جانب اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کان یحب القرآن، اگر کوئی آدمی قرآن سے محبت کرتا ہے صحیح معنوں میں، یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس رسول سے بھی صحیح معنوں میں محبت کرنے والا، گویا کہ وہ اللہ اور رسول سے صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے۔ یہ دلیل ہے، اس کا مطلب ہے قرآن سے محبت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے محبت اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے علاوہ پھر انسان کا دل جو ہے وہ بالکل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے جب تلاوت کرنے لگے، اس کی پوری کنسنٹریشن، جس کو ہم پوری توجہ اور انہماک کہتے ہیں، صحیح، مکمل طور پر دلی وابستگی اور اس کا شعور، تحت شعور، جتنی قوتیں ہیں اس کے پاس ہے سمجھنے کی اور کسی چیز کو غور فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، ان کی ترکیز ہونی چاہیے، ان کو کنسنٹریٹ کرے، ان کو ایک نقطے پہ جمع کر لے، اور نقطہ وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے۔
اور اپنی دل کی اصلاح بھی کرنی ہے، اس نے توبہ بھی کرنی ہے، اچھا، استغفار میں بھی کرنا ہے۔ پچھلی بات میں تھوڑا سا یہ کرنا چاہتا ہوں، شامل کرنا چاہتا ہوں، یہ گویا کہ وہ جب وہ تلاوت کرنے لگے تو اس کے دل و دماغ میں کوئی اور خیالات وغیرہ نہ ہوں. یہ نہیں کہ بندہ تلاوت کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے یار میں نے ابھی مارکیٹ جانا ہے، یا میں نے ابھی فلاں کام کرنا ہے، یا میں نے وہ چیز کرنا ہے. وہ پوری طور پہ جو ہے نا وہ یکسوئی کے ساتھ قرآن کے ساتھ وہ تعلق رکھ کے. بالکل جی. اسی طرح گناہ والے کام جو ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی آداب تلاوت قرآن کے اندر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قرآن کی تلاوت تو آپ کر لیں گے، لیکن قرآن کا جو آپ کے اوپر اثر ہے گناہ کی، معصیت کی موجودگی میں وہ نہیں ہوتا. صحیح. تو جو عوامل، جو عناصر انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، جس میں انسان کا دل ہے، اس کی سماعت ہے، کان ہے، اسی طرح اس کی زبان ہے، نظر ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے بچانا ہے معاصی سے اور اللہ کی معصیت سے، گناہوں سے، تاکہ یہ ساری چیزیں معاون اور مددگار بن جائیں جب آپ تلاوت کریں، اس تلاوت کا آپ کے اوپر اثر بھی ہو. یعنی کہ کسی گناہ کے اوپر بندہ قائم نہ رہے. یہ تو ویسے ہی قائم نہیں رہنا چاہیے کیونکہ انسان ہے، خطا ہو گئی، اسے توبہ کرنی چاہیے. لیکن تلاوت قرآن کے لیے خاص طور پہ قرآن کی تاثیر تب ہوگی جب آپ کسی گناہ پہ، کسی غلطی، کسی ایسی چیز پہ باقاعدہ قائم نہیں ہے کہ اس کو بھی تسلسل دیے ہوئے ہیں، جاری کیے ہوئے ہیں، جیسے تلاوتیں بھی جاری ہیں. مثال کے طور پر ایک قرآن کی سماعت کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، کما حق ہو، اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، ایمان دل کے اندر مضبوط ہوتا ہے، ایمان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک یہ کیفیت ہے. اگر آپ قرآن کی جگہ کوئی ایسی چیز سنتے ہیں، مثال کے طور پر موسیقی سنتے ہیں. جی. ایک بندہ گانے سننے کا شوقین. موسیقی چاہے اس کی کوئی بھی آپ ڈیفینیشن کر لیں، کوئی بھی اس کی تعریف کر لیں، اس کی کتنی ہی اقسام بیان کر لیں. ٹھیک ہے. اور بڑے سوز والی موسیقی ہوتی ہے، شور شرابے والی موسیقی ہے، جو بھی آپ کہیں. ہاں جی. تو بعض لوگ موسیقی کو باقاعدہ طور پر ایک عبادت کا صوفیاء کے نزدیک اور کئی ایسی چیزیں سمجھتے ہیں، اور روح کی غذا بھی بات کہتے ہیں. تو اس طرح کے جو غلط نظریات ہیں یہ بھی آج کل لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہیں. تو وہ پھر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور گانے سننے کو، موسیقی کو سننے کو بھی ترک نہیں کرتے ہیں، اس کو بھی ترک نہیں کرتے. اور ایسے میں پھر قرآنی تاثیر ظاہر ہے. یہ جو تضاد ہے، کنٹرڈکشن جو ہے نا، اس سے بھی انسان کے دل کے اوپر قرآن کا اثر صحیح طور پہ یکما حق کو تاثیر نہیں ہوتی، کیونکہ بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے موسیقی آپ کے دل کے اوپر قرآن کے اثر کرنے میں. ظاہر ہے ایک برتن کو جب آپ اچھی طرح صاف نہیں کریں گے، اس میں جو بھی چیز آپ ڈالیں گے وہ صحیح معنوں میں محفوظ نہیں رہے گی اپنی اصلی حالت میں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. پھر جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بندہ یہ سمجھے کہ میں اس کا خود میں مخاطب ہوں. سبحان اللہ. بعض اوقات بندہ آہستہ پڑھتا ہے، بلند آواز سے پڑھتا ہے، خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، ہر شکل میں، ہر صورت میں اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ میں ہی اس کا مخاطب ہوں اور قرآن مجھے ہی ایڈریس کر رہا ہے. بلکہ شیخ صاحب جو چیزیں آپ نے ابتدا میں بتائی ہیں، اگر ان چیزوں کا انسان خیال رکھتا ہے تو یہ اعجاز قرآن ہی ہے کہ تلاوت کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا قرآن مجھ سے مخاطب ہے اور یہ سب کچھ مجھے کہہ رہا ہے ڈائریکٹلی. تو گویا کہ انسان کے دل کے اوپر اس کا فوری طور پہ رسپانس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور انفعالیت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن جو ہے وہ پرانی سابقہ اقوام کے قصے ہیں، اس کے اندر انبیاء کے قصے ہیں. جی. اور انبیاء کو جو مشکلات آئیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور قوموں کے اوپر جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا، اس طرح کے قصے ہیں. قصص الانبیاء ہیں، انذار ہے، تبشیر ہے، احکامات ہیں، مسائل ہیں. جی بہت سی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کا اس کے اندر تذکرہ ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے اوامر اور نواہی کا تذکرہ ہے. بے شک. جب ساری چیزوں کا مخاطب انسان خود اپنے آپ کو سمجھے گا تو پھر اس کے اوپر قرآن کا جو اثر ہے، یعنی قرآن کے مطالب اور معانی کا جو اثر ہے، وہ بہت زیادہ جلدی اثر ہوگا اور بہت زیادہ اس کے ذاتی طور پر سے فائدہ ہو. یہ بھی داخلی آداب میں شامل ہے. یہ بھی داخلی آداب میں شامل ہے، اور یہ بھی آداب تلاوت قرآن میں شامل ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ یوں ہی جیسے رٹا رٹایا، جیسے طوطا قرآن پڑھتا ہے، یا آپ نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا، تلاوت ہو رہی ہے، تو وہ اس طرح کی کیفیت بندہ جو ہے جب وہ تلاوت کرے، اس کی کیفیت
मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। शेख साहब कई दफ़े ऐसी चीज़ें मुशाहिदे में आई हैं कि तिलावत इंसान कर रहा है और किसी दूसरे बंदे ने उसको पुकारा है दूर से, तो उसको इशारे भी कर रहा है, समझा भी रहा है, और क्योंकि उसको थोड़ा ज़ुबानी याद है तो रट्टे रटाई वाली बात जो आपने की है, इधर से वो तिलावत करके उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो ऐसे वो इशारे भी साथ साथ कर रहा होता है। देखें, जिस तरह जब हमने पहले तज़किरा किया ना कि दिल, कान, आँखें और ये बंदे की जो समात है ये और देखना जो है, दिल है, ये सारी चीज़ों की तवज्जो और तरकीज़ कुरान के ऊपर होनी चाहिए जी। अब अगर आप नज़र से दाएं बाएं देख रहे हैं, आपका इल्तिफ़ात नज़र जो है वो भी आपकी तवज्जो को कम करता है। इसी तरह आप किसी की बात सुनते हैं, किसी को जवाब देते हैं, इससे भी आपकी तवज्जो कुरान की तिलावत से, कुरान की तरफ से कम हो जाएगी और आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी जी। तो कमा हक हुआ फ़ायदा नहीं उठा सकते जी। दाखिली आदाब में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं? फिर दाखिली आदाब में ये चीज़ भी आती हैं, जितने भी चीज़ें इंसान को कुरान फहमी में रुकावट बन सकती हैं उनसे इज्तनाब करना ज़रूरी है। ये भी दाखिली तौर पे चीज़ें आती हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो थे दाखिली तौर पे कुरान के या तिलावत के आदाब। खारजी आदाब क्या हैं? खारजी आदाब से मुराद ये है उसका तलब इंसान की ज़ात के साथ है। ठीक है। लेकिन इसकी कैफियत मुख्तलिफ इस तरह है कि खारजी तौर पर आदाब क्या हैं। मिसाल के तौर पे जब आपने कुरान की तिलावत शुरू करनी है तो उसके लिए आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ठीक है, खुशबू लगाएं, सही, वज़ू करें, ठीक है, ठीक है, बावज़ू हो जाएं आप, और उसके बाद फिर आप किबला रुख हो जाएं, ठीक है, क्योंकि आप जिस ज़ात का कलाम पढ़ने जा रहे हैं उसका ये तकाज़ा है, वो ये तकाज़ा करती है कि आप इसको जो सबसे बेहतरीन जिहत है जिहाद में से, यानी जिहत किबला जी, उस तरफ आप मुतवज्जे हों। ठीक है। और फिर ये खारजी आदाब हैं तिलावत के। ठीक है। उसके बाद फिर आप तिलावत शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मज़ीद एक वजाहत पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे कुरान करीम में भी ज़िक्र है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, कि सिर्फ पाकीज़ा लोग ही इसको मस कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, कोई बग़ैर पाकीज़ा या कोई ऐसा बंदा। तो इसमें मैं ज़रा वजाहत पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे मुराद वज़ू करके कुरान को छूना है या वैसे ही इंसान जैसे कि है कि मोमिन पाक होता है, तो इंसान की जो हालत है वो बाज़ का तो वो जुम्बी होता है तो उसके ऊपर तो गुस्ल फ़र्ज़ है, उस पर तो सूरत में तो कुरान को वो हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है। एक आम हालात में बेवज़ू होता है तो वो वज़ू कर ले तो बेहतर है। अगर उसका वज़ू नहीं है तो वो कुरान पढ़ सकता है, हाथ लगा सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन कर ले तो बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, अफजल है, बेहतर है ज़्यादा, क्योंकि वज़ू खुद एक नेक अमल है। ठीक है। मतलब बगैर वज़ू कुरान को छूना ये मना नहीं है। अब देखें ना, अगर आप ये पाबंदी लगा देंगे या कुरान में इतनी सख्ती इसकी तालीमात में इसकी सख्ती नहीं है, ठीक है, इसलिए कि जब कुरान तहफ़ीज़ुल कुरान के मदारस के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं, बैठे होते हैं, कुरान याद कर रहे होते हैं, तो उनके बार बार वज़ू टूट जाता है। वो कई बच्चों कई घंटों में मुहीत होता है वो दौरानिया उनका, जो उनको भी चाहिए कि वो एहतमाम करें। लेकिन अगर किसी का वज़ू टूट जाता है और उसके सबक का हर्ज हो रहा है तो वो सबक याद भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है, सुना भी सकता है। और वैसे भी शेख साहब वज़ू कर लेने से इंसान की जो है ना, एक तो वैसे तहारत हासिल होती है, ईमानी तहारत भी होती है, इंसान के अंदर खुशू पैदा होता है कि रूहानियत, एक ईमानियत उसकी तरोताज़ा हो जाती है, और उसके साथ फिर कुरान का जो ताल्लुक, और वज़ू से उसके अंदर नशात पैदा होता है, ताज़गी पैदा हो जाती है। इस तरह बाज़ औक़ात बंदा जो नापाक होता है जी, मर्द हो या औरत हो, तो उस सूरत में आप कुरान को छू तो नहीं सकते लेकिन आप कुरान पढ़ सकते हैं। हाँ, ये सवाल करने लगा, तिलावत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि रमज़ान में ज़ाहिर है ख़वातीन भी करती हैं, तो बाज़ ख़वातीन के वो अय्याम मख़सूस शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से करके वो रोज़ा अगर नहीं रख सकती है, नमाज नहीं पढ़ सकती है, तो तिलावत से भी वो महरूम अगर वो असर रह रही है ऐसे में, तो क्या वो कुरान को हाथ तो नहीं लगा सकती, लेकिन क्या वो ज़ुबानी, या कई दफ़ा ऐसा हो कि उसके सामने कोई खोल के रख दिया जाता है नुस्खा और वो कोई बच्चा उसके साथ बैठ जाता है, या कोई ऐसी चीज़ उसको थमा दी जाती है, स्टिक या कोई ऐसी चीज़ जिससे और आँख वो बदल सकती है, तो वो देख के पढ़ सकते हैं कुरान को, वो मस नहीं कर रही, हाथ नहीं कर रही। हम मखसूस अय्याम के अंदर वो कुरान पाक की तिलावत कर सकती है, देख कर सकती है, अगर उसको ज़ुबानी याद है तो ज़ुबानी भी कर सकती है। हाँ, छूने से गुरेज किया जाए, इज्तिनाब किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा शेख साहब, रमज़ान का महीना और वैसे भी कुरान से जो एक इंसान का ताल्लुक़ होना चाहिए, इसको मज़बूत तर कैसे बनाया जाए?
اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشگی ہو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر. ٹھیک ہے. جو روٹین آپ کی قرآن سننے کی اور پڑھنے کی رمضان میں بن جاتی ہے اس کو آپ برقرار رکھیں. ٹھیک ہے. اس کو مینٹین کریں آپ. ٹھیک. اور اس کے لیے روزانہ بے شک آپ قرآن پاک کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر لیں، وہ چند رکوع ہوں یا مخصوص ایک ربع ہو یا نصف ہو یا پورا پارہ ہو، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ہمیشگی کریں، دائمی طور پر اس کو پڑھیں. ایک روٹین بنا لیں. یہ اس سے بھی آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر قرآن سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کچھ اور عناصر بھی ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر خود خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں تو یہ چیز بھی آپ کی قرآن کے ساتھ دلچسپی جو بڑھاتی ہے. تجوید نہیں سیکھا ہے تجوید سیکھتا ہے ساتھ تلاوت اچھی قرآن پڑھنے والے جو قاری حضرات ہیں مجود قراء جو ان کی تلاوت کو سماعت کریں آپ. اس سے آپ کے دل میں قرآن پڑھنے کا اور قرآن سننے کا مزید رغبت پیدا ہوگی. قرآن کو کے ساتھ تعلق آپ کا مضبوط ہوگا. اور جو خوبصورت آواز ہے اس کے بارے میں فرمایا یزید القرآن حسناً سبحان اللہ. الصوت الحسن. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن باصواتکم. جی. قرآن کی تلاوت کو خوبصورت آواز میں پڑھو. یہ چیز جو ہے نا فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. اللہ اکبر. یعنی مسلمانوں کی جو کلچر ہے قرآن پڑھنے کا، سبحان اللہ. لیس منا کا معنی یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ مسلمان جب تلاوت کرتے ہیں تو خوبصورت آواز میں ہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو نہیں کرتا، جو اس کا اہتمام نہیں کرتا، گویا کہ اس نے آداب تلاوت کو سمجھا ہی نہیں. پورا کرنا دور کی بات. یعنی پورا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جس کی آواز اچھی نہیں ہے وہ نہ پڑھے، جس کی آواز اچھی نہیں ہے وہ پڑھے نہ. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے آپ. ہاں ویسے کوشش وہ کرے ویسا کرنے کی. اور پھر قرآن جو ہے بعض اوقات بندے کا دل نہیں چاہتا خود پڑھنے کے لیے تو دوسروں سے سنے. پھر بندہ دوسروں کو بلا کر اچھی آواز والے، جو اچھی آواز والے ہیں ان کو سنیں. دوسروں سے قرآن سننا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں. آپ صحابہ کرام کو بلا کر ان سے قرآن پاک سنا کرتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو بلایا اور ان کو حکم دیا. فرمانے لگے کہ مجھے امرنی ربی، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ان اقرأ علیک القرآن، کہ میں تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں. نصیب کیا بات. وہ بڑے حیران ہوئے بڑے صحابی، یہ کہ میں کہاں میں اور کہاں اللہ کے رسول. من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام بھی لیا تھا؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرمانے لگے ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے جا کر قرآن ان کو قرآن سناؤ جا کر. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس صحابی کا قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. بڑی خوبصورت ان کی آواز تھی، قرآن کے معنی کو سمجھتے تھے. ہاں صرف یہی نہیں کہ صرف خوبصورت آواز تھی، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ پیچھے روحانیت، تعلق، معانی، مفاہیم اور ایک گہرا تعلق اور عمل بالقرآن بڑا مضبوط تھا. سبحان اللہ. اللہ کو یہ بات پسند آئی اور اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں بندے کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرتی ہیں. اور یہ تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط رمضان میں پیدا ہوتا ہے اور باقی ایام کے اندر بھی اس کو برقرار رہنا چاہیے. آپ نے قرآن فہمی کی بات کی ہے تو مختصراً یہ بتا دیجیے آخر میں کہ قرآن فہمی کے لیے کون سے ایسے چیزیں ہیں جو اس کے لیے معاون ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن فہمی اور بندے کے درمیان میں رکاوٹ ہے. دیکھیں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ معصیت، اللہ کی نافرمانی. ٹھیک ہے. دیکھیں معصیت نیکی کی ضد ہے اور قرآن سراسر نیکی ہے، سراپائے خیر و برکات ہے. بے شک. تو یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو برائی قرآن سے دور کرتی ہے، نیکی قرآن کے قریب کرتی ہے. لا ریب فیہ. نیکیاں زیادہ کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، یہ چیز بھی آپ کو قرآن کے قریب کر دے گی. جی. اور اس کے علاوہ آپ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر کوشش کریں کہ قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھنے کی. صحیح ہے. اور اس کے لیے آپ
یہ کر لیں کہ مثال کے طور پر ہماری زبان اردو زبان ہے، جی اردو زبان کے بہت زیادہ الفاظ عربی زبان سے لیے گئے ہیں، بہت زیادہ، ان کا ماخذ عربی زبان ہے، تو ان کے اوپر نشان لگا لیں آپ، تو 70-80% الفاظ جو ہیں وہ آپ کو قرآن پاک میں وہ مل جائیں گے، اردو میں مشتمل ہے، تو باقی چند الفاظ جو ہیں ان کو آپ یاد کر لیں ان کے، اور پھر ان میں سے بہت بڑی تعداد میں ایسے الفاظ اور ایسے کلمات ہیں جو قرآن میں بار بار آتے ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو ایک دفعہ یاد کرنا پڑے گا، اور پھر بار بار اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو 20-25% الفاظ ایسے رہ جائیں گے جن الفاظ کا ترجمہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کے لیے قرآن کا کے معنی اور مطالب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ تھوڑی سی تک و دو کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ قرآن فہمی میں بہت ساری معاملات آپ کو یہ مل سکتی ہے۔ جی، اس طرح آپ کا قرآن سے بامانی قرآن پڑھنے سے آپ کا تعلق قرآن سے اور زیادہ مضبوط ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ جی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ نے ملاحظہ کیا آداب تلاوت کے آداب، اور شیخ صاحب نے مجموعی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، خارجی آداب اور داخلی آداب۔ امید ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں مزید سمجھ آئی ہوں گی، اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔